وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں نازل ہے، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، وہ بہار والا مہینہ جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع النور کا مہینہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع الاول، اول بہار، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اس دنیا میں بہار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن کریم کی آیات و بینات تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کسی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ذکر نہیں کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، زبان جیسی نعمت سے نوازا، سننے جیسے کانوں سے نوازا، دل بنایا، جگر بنایا، ہاتھ پکڑنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں، کھانے کے لیے اللہ نے دانت دیے، ہونٹ دیے، بال دیے، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ آج تک ایک قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ زبان سے ہم کتنا بول چکے ہیں، کتنا بولیں گے، نہ کوئی گن سکتا ہے نہ گن سکے گا۔ آنکھ سے کتنا دیکھ چکے ہیں، نہ آج تک کوئی بتا سکتا ہے نہ بتا سکے گا۔
کتنے ہمارے دل نے خیالات کو سوچا ہے، کتنا ہم نے چیزوں کو پکڑا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کا احسان ذکر نہیں کیا۔ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ اے مومنین، یہ تمہارے اوپر میں نے بڑا احسان کیا کہ اپنا پاک رسول، پاک نبی تمہارے اندر بھیجا۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ گناہوں میں لت پت تم آتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اٹھاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کوئی کافر اگر صحیح معنوں میں دل و یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو، پچھلوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی۔ کتاب تو یہی قرآن مقدس ہے، اور اس نبی کا تذکرہ، ان کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ربیع الاول شریف میں فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمامی پیغمبر ہر اپنی امت میں جو بھی پیغمبر رسول آتا وہ تذکرہ کرتا کہ ہمارے بعد ایک نبی نے آنا ہے جن کی شان سب سے بلند ہے، جن کی عظمت سب سے بلند ہے، اور اس نبی کے بعد اگر میری شریعت میں میرے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جاتے ہیں، میری تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا، اس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ یہ تمامی پیغمبروں نے اپنی امت کو سمجھایا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو سمجھایا۔ طیبہ حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب میرے شکم میں، میرے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے میں نے زندگی بڑی تکلیفوں میں گزاری، بڑی مشقتوں میں گزاری، اتنی مشقتوں میں کہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو ڈول کو کھینچنا پڑتا تھا، خود کھینچتی تھی پھر پانی نکالتی۔ لیکن جب میرے شکم میں، میرے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہی ریزے، وہی نکیلے پتھر، وہی کانٹے جن پر میں چل کے جاتی تھی، میرے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، وہ میرے کے لیے ریشم بن جاتے ہیں، میرے کے لیے روم جیسا بن جاتے ہیں، نرم بن جاتے ہیں۔ میں کنویں پہ جاتی ہوں، ہاتھ لگاتی ہوں ڈول کو، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں، جہاں سے میں گزرتی عورتیں مجھے کہتی، آمنہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ میں کہتی میرے پاس تو خوشبو کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن عبد المطلب، آپ کے دادا جان حضرت آمنہ سے ناراض ہو گئے کہ تیرا میاں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تو خوشبوئیں استعمال کرتی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب، میں گھر میں آتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے، ہر روز نئی خوشبو، ہر روز نئی خوشبو، اور سختی کی میرے اوپر آنے کے بعد انہیں خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی
تو واقعی سچی تھی، تو خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی، یہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر خوشبو پیدا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، عبد المطلب فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کی ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، متولی تھے اب خانہ کعبہ کے، بیت اللہ شریف کے، اس کی صفائی، اس کے کھانے پینے کا انتظام، جتنے لوگ آتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے ان کا انتظام کرنا عبد المطلب کی ذمہ داری تھی۔ عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، ایک آدمی نے آ کر خوشخبری دی کہ تمہارے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور حضرت آمنہ کے پاس بچے کو اٹھایا تو حضرت آمنہ نے کہا میں نے پورے بیت اللہ شریف مکہ معظمہ میں اس جیسا اپنے بیٹے سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی تو نے تو صرف مکہ معظمہ دیکھا ہے، میں نے مدینہ بھی دیکھا ہے، میں نے شام و مصر دیکھا ہے، یمن دیکھا ہے، میں تجارت کے لیے ملکوں میں جاتا ہوں، مجھے آج تک اس جیسا حسین بچہ نظر نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں عبد المطلب تو نے ملک دیکھے ہیں، میں نے تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں دیکھا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں دیکھا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ پہ چھری چلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، تمامی پیغمبروں کو دیکھا ہے، تم نے تو صرف اس زمانے والوں کو دیکھا ہے، میں نے جو پچھلے زمانے گزر چکے ہیں تمامی زمانوں کو، تمامی امتوں کو دیکھا ہے، اللہ نے ساری امتوں میں اس جیسا بچہ پیدا کیا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بول پڑتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل میں بناتا تو اس دنیا میں وہ بچہ آتا، میں نے اپنے محبوب جیسا بنایا ہی نہیں، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا کہ اس جیسا محبوب بنانا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تمہارے اوپر مومنین بہت بڑا میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول تمہیں عطا کیا۔ کیسا رسول؟ ایسا رسول کہ جو بولے ہمارے منہ سے تو بدبو نکلے، لیکن نبی بولے، میرے آقا بولے تو ان کے منہ مبارک سے نور نکلے۔ میں اور آپ پانی پیئیں تو ہمارا جھوٹا کوئی پیے نہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو اپنا لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالیں تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیا، 70 صحابہ دودھ کا پیالہ پینے والے، ان میں اپنی انگلیوں کو ڈبویا، 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، لیکن پھر کا پھر دودھ باقی تھا۔ وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ میری ماں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ مدینے والے کہتے ہیں مدینے میں بارش نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش شروع فرمائی۔ وہ ہاتھ قبیلہ بنو دوس، طفیل بن عمر دوسی، جو دوس سے چل کے آتا ہے، کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی ہیں،
اتنا چرچا سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فساد مچاتے ہیں، قبیلوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس پہ جادو کرتے ہیں، وہ انہی کا بن کے رہ جاتا ہے، انہی کا دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے، آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کرتا کہیں، معاذ اللہ کہتا ہے کہ وہ محمد مجھے نظر نہ آ جائیں اور ان کی آواز میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ طواف کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک چکر آتا ہے سن کے جاتا ہے، دوسرے چکر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تلاوت کلام پاک سنتا رہتا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا آ کر کہتا ہے تم کون ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا آپ کے بارے میں نے اتنا سنا ہوا ہے، یہ دیکھو میرے کانوں میں روئی ہے کہ آپ کی بات کو سن نہ سکوں، لیکن میں مجبور ہو گیا آپ کی بات سننے کو۔ میں نے جو کلام پاک آپ سے سنا ہے یہ کسی سچے آدمی کی بات ہے، کسی جھوٹے آدمی کی بات نہیں۔ آپ کا کیا پیغام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ پیغام ہے، میں آخری نبی ہوں، میری شریعت پر عمل کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کانوں سے روئی نکال کے یا رسول اللہ وہ کلمہ مجھے بھی پڑھائیے، اپنا دیوانہ مجھے بھی بنا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کے طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے قبیلے کے تمامی آدمیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لے آتا ہے، کہتے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں بتاتا، وہ نبی خود اپنی زبان سے بتائیں۔ وہ سارے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے اندر میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے پاک نبی کو تمہارے اندر پیدا کیا، بھیجا، اور اس نبی کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، ویزکیہم، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ لاکھوں انسانیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، وہ گناہوں میں لت پت۔ وہ زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس زمانے میں بیٹی کو سب سے زیادہ نحوست سمجھا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی چپ چپاتے رات کے اندھیرے میں اٹھا کر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس جہلانہ دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتنی جہالت تھی اس دور میں، اگر کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا ہے تو سارا قبیلہ مل کے اس قبیلے کو ختم کر دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو پہلے کنویں پر پانی پلانے پر؟ اتنی جہالت تھی کہ ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو ایسا لوگوں میں سمویا اور اپنے اخلاق پروئے کہ ہر ایک بڑا سے بڑا جو دشمن تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن گیا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ویسے بھی اس دنیا کا رواج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی ناف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں بغیر ناف جڑے ہوئے۔ ہر بچے کے اس دنیا میں ختنے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے تھے، اور ہر بچہ میلا کچیلا پیدا ہوتا ہے۔ سیرت حلبی میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے چمکدار۔ سیدہ آمنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، آمنہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں، انہیں کون جو ہے کھلائے گا، کون انہیں اٹھا کے ان سے پیار بانٹے گا۔ آمنہ فرماتی ہیں میں سو جاتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں سلا دیتی تھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے فرشتے لوریاں دیتے تھے، میرا جھولا جھلاتے تھے، اور آمنہ نے کہا کہ کون اسے کھلونے لے کر دے گا؟ آواز آتی تھی آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اور سبھی نے جب کہا کہ اگر آپ واقعی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے تھے، بڑے بڑے کافر مشرک کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے اگر آپ واقعی نبی ہیں، چاند چمک رہا تھا، کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے کلمے کی اس کی طرف انگلی کی چاند کی طرف، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ کی جانب اس طرح، دوسرا ٹکڑا اس جانب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اللہ کے حکم سے جڑ جا، وہ سامنے ان کے سامنے جڑتا ہے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تم اتنے بڑے جادوگر ہو، زمین پہ تو تمہارا جادو چلتا ہے، آسمان پہ بھی تمہارا جادو چلتا ہے، ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں، ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف میں، اس کا ذکر اگلے جمعے پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔